جس کا حکم ہمیں دیا گیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، حق کو واضح کر دو، چھپا کر نہ رکھو۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر چکا سکتا نہیں۔ ہمیں طاقت سے اپنی بات کہنی چاہیے۔ ان فتنوں کی پشت پناہی کی جا رہی، ہم ہوں گے جو اس فتنے کے خلاف، اس سیلاب بلاخیز کے خلاف کھڑے ہو سکتے۔ آئیے میرے دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خطابت کیا ہے۔ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے۔ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے۔ خطابت معرکوں میں تیر و تلوار اور خنجر ہے۔ خطابت نے ہزاروں گل کھلائے ہیں زمانے میں۔ خطابت نے ہزاروں گل کھلائے ہیں زمانے میں، بہت گلکاریاں ملتی ہیں ماضی کے فسانے میں۔ خطابت ہی نے ایوبی فوجوں کو جگایا تھا، صلیبی قوتوں کو جس نے دھرتی سے مٹایا تھا۔ خطابت کیا ہے؟ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے شہنشاہ خطابت، ملک ہندوستان کی نامور اور عظیم ترین شخصیت، مرشد گرامی مرتبت، جامعہ مہد ملت مالیگاؤں کے محتمم، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری، ہم سب کے مخدوم گرامی اور مہمان مکرم حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب سے بسد ادب و احترام ملتمس ہوں کہ حضرت مسند خطابت پر جلوہ افروز ہو کر ہم سب فارغین و فیض یافتگان محمودیہ کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس عظیم اور موقر علمی ادارے کے روح رواں حضرت مولانا تجمل احمد خان ملی رحمانی آپ کے اس علاقے کی بافیض شخصیت حضرت مولانا عبدالجلیل تابش ملی، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور آپ تمام حاضرین مجلس، کسی کا شعر ہے دل کا اجڑنا سہل ہے ظالم، بسنا اس کا مشکل ہے۔ دل کا اجڑنا سہل ہے ظالم، بسنا اس کا مشکل ہے۔ بستی بسانا کھیل نہیں، بستی بستے بستے بستی ہے۔ جس طرح کوئی بستی بسانا آسان نہیں، اسی طرح ادارے کو قائم کرنا اور پروان چڑھانا بھی آسان نہیں۔ درخت پانی سے سیراب ہوتے ہیں، ادارے خون جگر مانگتے ہیں۔ اداروں کو قائم کرنا، اداروں کو آگے بڑھانا، اداروں کو تعمیر و ترقی کی راہ پر آگے لے جانا آسان کام نہیں، اور معمولی ہمت کے لوگوں کا بھی کام نہیں۔ یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کام کرنے کے بعد ملامت سہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دل میں خلوص ہو، للہیت ہو، اور اپنی ملت کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہو۔
ادارے وہی بناتے اور چلاتے ہیں جن کو عزم بلند اور محبت فاتح عالم کی نعمت مبدأ فیاض سے ملتی ہے۔ اولو الازمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں، دریا پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ ہمت و حوصلے کے ساتھ اس دارالعلوم محمودیہ کو جس شخصیت نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے، ان کا نام مولانا تجمل احمد خان ملی رحمانی۔ اس ایک ادارے نے دسیوں مقامات پر علم کے اور دین کے چراغ روشن کیے، اور صبح کی مجلس میں یہاں کے فیض یافتگان نے، یہاں کے فارغین نے جو اپنی کارگزاری سنائی، اپنے تاثرات بیان کیے، الگ الگ شعبوں میں اپنی خدمت کے نقوش کا ذکر کیا، وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس ادارے نے تھوڑی مدت میں بڑی خدمت انجام دی ہے، اور حوصلہ مند علماء کی ایسی جماعت تیار کی ہے جن کے ذریعے کاروان دین و علم مسلسل صحیح سمت میں سفر کر رہا ہے۔ یہاں کے فارغین بغیر رکے ہوئے چل رہے ہیں۔ ٹھہرا پانی، رکا پانی سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ گاؤں دیہات کے ہیں، انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ پانی کا بہاؤ رک جائے، پانی کی موت ہو جاتی ہے۔ پانی کی زندگی یہ ہے کہ وہ مسلسل رواں دوا رہے۔ یہاں کے فارغین رکے پانی کی طرح نہیں ہیں، بہتے پانی کی طرح ہے، اور بہتے پانی کی شان یہ ہے کہ ٹھہرا پانی کائی کھائے، گھٹ گھٹ کر مر جائے۔ ٹھہرا پانی کائی کھائے، گھٹ گھٹ کر مر جائے، بہتا پانی پتھر چیرے اپنی راہ بنائے۔ آپ عزم مسلسل کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے۔ آپ کی مادر علمی نے آپ کو علم کی جو دولت دی ہے، وہ دل میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ مدرسہ وہ ادارہ ہے جہاں چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ مدرسے کے پڑھنے والوں میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کہیں جگہ نہ ملے تب بھی وہ کسی درخت کے نیچے علم دین کی شمع روشن کرتے ہیں، اور چراغ دل جلا کر شاہراہ علم کو منور رکھتے ہیں۔ ہمارے علماء ایک تاریخ ہے، ہمارے اکابر ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے کیسی قسم پرسی اور کیسی بے سر و سامانی میں اللہ کے دین کا کام کیا، علم دین کی آبیاری کی۔ ایک زرین تاریخ، کتنی مشقتوں سے ہو کر گزرے، مگر طلب علم میں، تبلیغ علم میں، اشاعت دین میں کبھی کمزور نہیں پڑے۔ ہمارے اکابر نے فقر و فاقہ بھی برداشت کیا، مگر خدمت دین سے اپنے آپ کو کنارہ کش کرنا پسند نہیں کیا۔ گویا کہ انہوں نے زبان حال سے یہ کہا کہ میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو کہ خار راہ کو چوم لے،
جسے کلفتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر نہ ہو، جسے کلفتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر نہ ہو۔ اور عامر عثمانی مرحوم نے کہا تھا یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ یہاں ان لوگوں کا گزر بسر ممکن نہیں ہے جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرنے کے عادی ہیں، جن کے دل میں پتہ نہیں کون سا درد ہے کہ وہ درد انہیں ان کی عافیت گاہوں سے باہر نہیں نکال پاتا، لیکن اپنی خوابگاہوں میں عافیت قدوں میں بیٹھ کر مدرسے پر، مدرسے والوں پر کچھ نہ کچھ تبصرے وہ کرتے رہتے ہیں، اور مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو کمزور سمجھتے ہیں۔ ایک عام ذہن مجھے اپنے مرشد گرامی کی بات یاد آئی۔ کسی بڑی مجلس میں بہت سارے لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ دانشور قسم کے جمع تھے، اور دانشور بھی سمجھ لیجئے کہ بعض تو واقعی دانشور ہوتے ہیں، اور کچھ دانشور وہ ہوتے ہیں جن کی آخر میں وہی ور ہے جو جانور کے آخر میں، یہ دوسری قسم ہے۔ تو وہ اس قسم کی مخلوق تھی، مدرسے پہ گفتگو ہونے لگی تو ایک صاحب نے کہا کہ مولانا سنا ہے کہ مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ بڑے کن ذہن ہوتے ہیں، بڑے کن ذہن ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ تو بڑے حاضر جواب تھے اور بڑے بڑوں کو خاطر میں نہ لانے والے تھے۔ اللہ نے انہیں بڑی وجاہت، روب اور حق گوئی کی طاقت عطا کی تھی۔ اپنی اس صفت میں وہ اس پورے ملک میں ممتاز تھے۔ نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تو جب ان صاحب نے یہ کہا تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا ہاں مدرسے میں پڑھنے والے بچے بہت کن ذہن ہوتے ہیں، اتنے کن ذہن ہوتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے صدر جمہوریہ بن جاتے ہیں، جیسے اے پی جے عبدالکلام، اس وقت وہ صدر جمہوریہ تھے۔ اور خود انہوں نے اپنی تقریروں میں بار بار یہ کہا تھا کہ میں نے ابتدائی تعلیم مدرسے میں پائی۔ وہ کہتے تھے، بڑے بڑے جلسوں میں کہتے تھے کہ میں نے ابتدائی تعلیم مدرسے میں پائی۔ وہ ایسا جواب دیا کہ اس کے بعد جھولا لے کے غائب ہونے کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ ظاہر ہے یہ حاضر جوابی بھی مدرسے کی دین ہے، اور مدرسے کی چٹائی پر بیٹھنے والا شخص مدرسے کی راہوں سے گزر کر اگر محنت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو دنیا کی ہر مجلس میں، ہر بزم میں، ہر محفل میں امتیازی مقام حاصل کر لیتا ہے۔ مدرسے کی چٹائی کی یہ برکت ہے کہ ہم کہیں جائیں گے، اگر ہم مخلص ہیں اور محنتی ہیں تو صدر نشیں ہو جائے۔ اللہ نے مدرسے میں یہ طاقت رکھی، اور اس لیے کہ مدرسہ وہ واحد ادارہ ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم فرمایا۔ مدرسے کے بانی مولانا قاسم نانوتوی نہیں ہے، مدرسے کے بانی مولانا مظہر نانوتوی نہیں ہے، مدرسے کے بانی مولانا محمد علی منگیری نہیں ہے، مدرسے کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شرف مدرسے کو حاصل ہے، یہ امتیاز مدرسے کو حاصل ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مدرسے کے علاوہ جتنی تحریکات
جتنی تنظیمیں، جتنی جماعتیں، جتنی جمعیتیں، جتنی انجمنیں ملک میں ہیں یا دنیا میں ہیں خدمت کر رہی ہیں، ان سب کی خدمت کے اعتراف کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ مدرسے سے بڑھ کر تبلیغ دین، دعوت دین، اشاعت دین، حفاظت دین، نصرت دین کا فریضہ کوئی جماعت، کوئی جمعیت انجام نہ دے سکی ہے، نہ دے سکتی۔ مدرسہ بنیاد ہے اس امت کی۔ آپ نے، ہم نے مدرسے کی عظمت، خدمت، اس کی قبولیت اور افادیت کو پہچانا ہو یا نہ پہچانا ہو، جن لوگوں نے مدرسے پر انگلی اٹھائی ہے وہ مدرسے کی عظمت اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو لوگ مدرسے کی مخالفت کر رہے ہیں یا کرتے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدرسہ کیا چیز ہے۔ جب تک مدرسہ قائم ہے یہ ملت اپنے قدموں پر کھڑی ہے، جس دن مدرسہ ٹوٹے گا یہ امت بیٹھ جائے۔ کوئی اس امت کو مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں رکھ سکتا۔ یہ مدرسے کی خدمت کا ایک ایسا روشن باب ہے جو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق۔ کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے، ہم بھی مدرسے کی عظمت اور افادیت کو اس طرح محسوس نہیں کرتے جس طرح محسوس کرنا چاہیے۔ اور آج کل کہیں کہیں دبی زبانوں سے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ آ گئے ہیں جو مدرسے کے بارے میں اس کی عظمت، اس کی اہمیت کم کرنے کے سلسلے میں اپنی تدبیریں اختیار کرتے ہیں۔ آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں۔ کبھی ہم لوگ جو سبق پڑھتے ہیں مدرسے میں، اس میں قواعد نحو و صرف میں ما لم یسمى فاعلہ بھی آتا ہے، تو ما لم یسمى فاعلہ پہ بھی کبھی کبھی عمل کرنا چاہیے۔ لوگ ہیں مدرسوں کے خلاف بات کرتے ہیں، مدرسے کی خدمت پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہمیں بغیر کسی دباؤ کے، صاف سن لیجیے، بغیر کسی دباؤ کے اور کسی لاگ لپٹ کے یہ کہنا چاہیے کہ ہر شعبے کو، ہر جماعت کو، ہر تحریک کو، ہر ملی اور دینی اور سماجی کام کو طاقت جس پاور ہاؤس سے حاصل ہوتی ہے اس کا نام مدرسہ ہے۔ مدرسے کے بغیر اور مدرسے کے فیض یافتگان کے بغیر کوئی ادارہ، کوئی انجمن، کوئی دعوتی اور دینی تحریک نہیں چل سکتی، نہیں قائم رہ سکتی۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی جہت بنی کہ جس میں علماء کے بغیر لوگ اپنی راہ بنانے لگیں تو وہ راہ وہ ہوگی جو ترکستان لے جائے گی، مکہ مکرمہ نہیں پہنچائے جائے۔ سعدی نے کہا تھا ترسم نرسی بکعبہ یا عرابی۔ مولی مختار تم کو یاد ہے کچھ گلستان کے بھول گئے سب؟ ہاں مولانا صحیح سے پڑھے ہو تو ٹھکانے سے یاد رکھو۔ ترسم نرسی بکعبہ یا عرابی کہ ای راہ کے تو می روی بترکستان است۔ سعدی کہتے ہیں کہ تم جس راہ پر چل رہے ہو اس راہ پر چل کر مکہ اور مدینہ نہیں پہنچ سکو گے، اس لیے کہ تمہارا راستہ ترکستان کا ہے، تم مکہ مکرمہ کی راہ پر نہیں ہو۔ ہندی میں کہتے ہیں دشاہین یاتری، دشاہین یاتری، بے سمت مسافر، بے سمت مسافر۔ آدمی اگر ہزاروں کلومیٹر کبھی پیدل سفر کرے منزل پر نہیں پہنچے گا اگر بے سمت مسافر ہے۔ سمت سفر متعین کرنا ضروری، اور سمت متعین کون کرے گا؟ عالم کرے گا۔
عالم کرے گا، مدرسے کا فارغ کرے گا، یہ مقام اسی کا ہے، یہ منصب اسی کا ہے، یہ اہلیت اسی کے اندر ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا قربانی دینے والا، مجاہدہ کرنے والا ہو، اس کا مجاہدہ، اس کی محنت، اس کی قربانی سر آنکھوں پر، مگر اس کا مقام یہ نہیں ہے کہ وہ نیابت رسالت کا منصب اپنے لیے اختیار کرے، ہرگز نہیں۔ وراثت نبوت کا تاج ہمارے آپ کے سر پر رکھا گیا، ہمیں یہ مقام دیا گیا۔ تاریخ فرشتہ میں قاسم فرشتہ نے لکھا ہے کہ محمود غزنوی کتنا بڑا بادشاہ تھا، کسی وجہ سے دل میں کھٹک پیدا ہوئی کہ میں ناصر الدین سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ کوئی بات تھی، عالم بھی تھا، حدیث شریف اس نے پڑھی کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو ذہن میں یہ آیا کہ انبیاء کی وراثت علماء کو، یہ تو بہت بڑا منصب ہے، کہیں یہ حدیث کمزور تو نہیں، موضوع تو نہیں۔ اور چونکہ دیندار تھا اس لیے فکر ہوتی تھی کہ میری مغفرت ہوگی یا نہیں۔ ایک دن کسی کام سے اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، راستے سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک مکان میں چراغ جل رہا ہے، روشنی چراغ کھڑکی سے یا روشن دان سے باہر آ رہی، اور ایک طالب علم کتاب لے کر اس روشنی میں مطالعہ کر رہا ہے۔ غریب ہے، مفلس ہے، چراغ جلانے کا پیسہ اس کے پاس نہیں، مکان سے چھن کر آنے والی چراغ کی روشنی میں کتاب پڑھ رہا۔ دل پہ اثر ہوا، قریب بلایا، اپنی شاہی مشعل تحفے میں دی، کچھ اشرفیاں بھی نذرانے میں دی، قبول کر لیجئے، اس کی روشنی میں مطالعہ کیجئے، علم حاصل کیجئے۔ بادشاہ آگے بڑھ گیا، کام سے فارغ ہو کر آیا، رات کو سویا تو اس کی قسمت جاگ اٹھی، وہ تو سویا، قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، تین باتیں تھیں، ایک علماء انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں، یہ حدیث صحیح یا نہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں یہ حدیث صحیح یا نہیں، دوسرے یہ کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، اور مغفرت ہوگی یا نہیں۔ اب خواب میں زیارت سے مشرف ہوا، اور حضرت نے بڑے خوش تشریف لائے ہیں خواب میں، اور فرماتے ہیں او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے ہمارے ایک وارث کی خدمت کی جس کے صلے میں اللہ نے تیری مغفرت فرمائی۔ ساری بات جمع فرمائی، تینوں بات دو جملے میں کہہ دی گئی، او سبکتگین کے بیٹے، طے ہو گیا کہ باپ سبکتگین ہے، اور یہ کہ انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں، وہ فرمایا کہ تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی، طے ہو گیا کہ حدیث صحیح، اور فرمایا کہ اس کے صلے میں اللہ نے تیری بخشش فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ علماء کی قدر و منزلت، ان کی خدمت کتنی بڑی چیز ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ آج جو لوگ علماء کے خلاف کچھ کہتے ہیں وہ اپنی عاقبت خود برباد کرتے ہیں۔ من ابغض عالما بدون عذر شرعی خیف علیہ الکفر، کہ جو کسی عالم دین سے بغیر شرعی عذر کے بغض رکھتا ہے، اندیشہ ہے کہ کفر پر موت آئے، کافر مرے۔ عالم دین سے محبت نجات کا ذریعہ۔ بات
مدرسے سے جڑے رہیں، دین کی خدمت کریں، تھوڑی ہو یا زیادہ دین کی خدمت کریں۔ اللہ تعالی اعمال کی کثرت کو نہیں دیکھتا، حسن نیت اور حسن عمل کو دیکھتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ میں کسی منصب پر نہیں، میں کسی مدرسے کا ناظم نہیں، میں کسی مدرسے کا بانی نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر آپ قائد بغدادی بھی پڑھا رہے ہیں، سمجھیے کہ آپ دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ مکتب میں مدرس ہیں، آپ کو احساس شکر کے ساتھ کہنا چاہیے میں مکتب میں اللہ کے بندوں کو، بچوں کو، نونہالوں کو دین سکھاتا ہوں۔ جو لوگ مدرسے میں پڑھاتے ہیں یا بانی ہیں مدرسے کے یا کسی منصب پر ہیں، وہ تو بیچارے ذرا ٹھکانے سے کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے بیچارے فارغین ایسے ہوتے ہیں جو مکتب پڑھا رہے ہیں، پوچھئے ان سے کہ کیا کر رہے ہیں آپ، تو بیچارے ذرا شرماتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایجاب و قبول ہو رہا ہے۔ ہاں، اس کے بعد دھیمے سے کہتے ہیں کہ جی حضرت مکتب پڑھاتا ہے۔ حالانکہ آج کل ایجاب و قبول والے بھی جو ہیں وہ بھی نہیں شرماتے۔ ابھی پرسوں میں وہاں مجلے گاؤں میں 21 جوڑوں کا نکاح تھا، میں نے تو خطبہ پڑھ دیا، بہت سارے تھے دولہے، تو ایجاب و قبول ہو رہا تھا۔ وہ ایک نے جیسے ہی اس نے کہا قاضی نے قبول ہے، وہ کہتا قبول کیا اتنی زور سے کہ قاضی ڈر جائے۔ ہاں، وہ ایک صاحب کا تو میں خود نکاح پڑھا رہا تھا، میں نے ابھی آدھی ہی عبارت کہی تھی کہ فلاں فلاں نے اتنے مہر کے عوض اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں، ابھی پورا بھی نہیں ہوا، اس نے کہا قبول کیا، میں نے کہا ذرا صبر، ان اللہ مع الصابرین، ابھی مکمل بھی نہیں ہوا۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں بیچارے جن کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کی دلہن کو کوئی دوسرا لے کے فرار نہ ہو جائے۔ خیر، تو مکتب میں پڑھانے والوں سے پوچھا جائے تو وہ بیچارے ذرا ادھر ادھر ہوتے ہیں، شرماتے ہیں، ہرگز نہیں۔ آپ فخر کے ساتھ کہیے کہ میں بچوں کو قرآن مجید پڑھنے کے لائق بنا رہا ہوں، میں کائنات کا سب سے بہترین کام کر رہا ہوں، اس لیے کہ میری خدمت پر مہر نبوی لگی ہوئی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری خدمت پر حضرت کا سکہ لگا۔ اور کس خدمت پر یہ سکہ لگے گا؟ حضرت نے دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم دینے والے کے بارے میں کہا بہترین انسان۔ اس لیے جہاں آپ ہیں اطمینان سے کام کیجیے، تنخواہ کم ہے صبر و شکر سے کام لیجیے، اور اس حقیقت کو سمجھ لیجیے کہ اگر آپ نے اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، آپ آگے بڑھیں گے۔ روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اگر آپ علم کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے، اللہ خود راستہ پیدا کرے گا۔ بے صبرے نہ بنیے، شکوہ شکایت کا دفتر نہ کھولیے۔ آج کل سوشل میڈیا ایجاد ہو گیا ہے، ماشاءاللہ مولویوں کو بھی دل کی ساری بھڑاس نکالنے کا موقع ملتا ہے، اور اللہ معاف کرے سب سے زیادہ درگت جو بنتی ہے وہ ناظموں اور محتمموں کی بنتی ہے۔ جتنا لکھنا ہے سب ناظم محتمم کے نام۔ یہ مزاج اچھا نہیں ہے، ہمیں قناعت کا راستہ اپنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی تجارت کرنا چاہتے ہیں راستہ کھلا ہے، آپ معاش کے لیے کوئی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں کسی نے نہیں روکا۔ ہمارے اکابر اور بزرگان دین نے معمولی سے معمولی پیشے اختیار کر کے بھی معاش حاصل کیا ہے۔ کوئی حلوائی ہے، کوئی قدوری ہے، کوئی ایسا ہے کہ خصاف ہے، جوتے گاٹھنے تک کا کام ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے، اہل علم نے کیا کہ معاش حلال طریقے سے حاصل۔ تجارت فرمائی، اور چھوٹی موٹی نہیں، بڑی بڑی تجارت، اور ٹھکانے سے کی، اور بتایا کہ اگر مولوی
تجارت کے شعبے میں بھی آ جائے تو کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا ہے۔ مولوی تو وہ مخلوق ہے کہ دنیا میں اس مخلوق کا کوئی توڑ آج تک ایجاد نہیں ہوا۔ جس شعبے میں جائے گا وہ اپنی چھاپ چھوڑ دے گا۔ اللہ نے ہم میں یہ استطاعت و صلاحیت رکھی، تو آپ دین کی خدمت کیجیے۔ مدرسوں کے لیے اب کے حالات بہت مشکل ہیں، اس لیے آنے والے وقت کی اور ان موجودہ حالات کی مشکلات کا پورا اندازہ رکھیے اور گھبرائیے نہیں، خوف زدہ مت ہوئیے۔ مدرسوں کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس نے بڑی سے بڑی طاقت کو بھی شکست دی۔ مدرسے سدا بہار ہیں، حالات آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ مدرسے کل بھی قائم تھے، آج بھی الحمدللہ قائم۔ اور اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ ان اداروں کو چلایا، کوئی ان اداروں کو چھو نہیں سکے گا، بشرطے کہ ہم اپنے اداروں کو شفافیت کے ساتھ قانونی دائرے میں حکمت اور تدبر کے ساتھ چلائیں۔ جو حالات ہیں اس میں آپ اپنے اداروں کو قانونی اعتبار سے مضبوط بنائیں، عوامی ربط بڑھائیں، 1.5 اینٹ کی مسجد الگ نہ بنائیں، عوامی ربط بڑھائیں، آپ کا عوام الناس سے رابطہ رہے، پروگرام ہوں، جلسے ہوں۔ کوشش کیجئے کہ اگر برادران وطن بھی آ سکیں بلائیے، اکرام کیجئے اور ان کو بتائیے کہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، مسجد میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی قریب میں ہمارے ہاں معہد ملت میں مسجد نعمانی میں تقریب تھی نکاح کی، اس میں بہت سے غیر مسلم بھی آئے۔ عصر کی نماز سے پہلے ان کو بلا لیا گیا تھا، اور نعمانی مسجد تو آپ سب نے دیکھی ہے، ماشاءاللہ دیکھی بھی ہے، بلکہ وہاں کے کاش شیشے بھی توڑے ہوں گے۔ تو وہاں جو ہے ایک طرف بڑی کشادگی ہے دونوں طرف، تو ایک طرف حی علی الصلاۃ کی طرف نماز کے وقت ان کو بٹھا دیا۔ سارے ہمارے جو آئے تھے برادران وطن، ان میں مہاراج بھی تھے، وہ سب بیٹھے، نماز ہوئی، نماز دیکھی انہوں نے۔ کئی علاقوں کے سرپنچ تھے، یہ تھے، وہ تھے، فلاں تھے۔ میں نے مختصر تقریر کی نکاح سے پہلے، پھر نکاح پڑھایا۔ باہر نکلا تو وہ سب غیر مسلم بیچارے بڑی محبت سے ملنے لگے، اور کئی مختلف منصب پر تھے، اور ایسی سیاسی پارٹیوں میں جو فرقہ پرست کہلاتی ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کا بڑا شکریہ کہ ہم اس عمر تک پہنچ گئے، بہت دن سے چاہتے تھے کہ مسجد میں اندر جا کر دیکھیں کہ کیسی نماز ہوتی ہے، آج تک نہ دیکھ سکے۔ زندگی میں یہ پہلا موقع آیا کہ ہم نے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھا، ہمارا دل متاثر ہوا۔ آپ بتائیے، اگر ہم حکمت سے کام لیں گے تو جو آج مخالف ہیں کل وہ ہمارے ساتھی بن جائیں گے، ہمارے دوست بنیں گے۔ آج بھی دیکھیے اس فرقہ پرستی کے ماحول کے درمیان ہزاروں لاکھوں ہمارے برادران وطن ہیں کہ جو بزرگان دین کے مزارات پہ جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ دل سے انہیں یہ احساس ہے کہ یہ جو آدمی لیٹا ہوا ہے اس نے زندگی بھر محبت کا پیغام عام کیا ہے۔ ان کے اخلاق کی کشش کھینچ لے جاتی، اخلاق کی کشش کھینچ لے جاتی۔ بیڑ میں شاہ منصور صاحب کا مزار ہے، کل ہم لوگ وہاں تھے۔ ایک بڑے ہندو خاندان کے جو سیاسی اعتبار سے بھی مال کے اعتبار سے بھی بہت مستحکم خاندان ہے، اس پورے مزار کی تولیت ان کے پاس ہے، سارا خرچ اس مزار کا، انتظام اس کا سب وہ اپنے پیسے سے کرتے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان سے محبت ہے، تعلق ہے۔ غور کیجئے، اگر ہم صحیح حکمت کے ساتھ آگے بڑھے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگوں کے دل متاثر نہ ہو۔ مدارس کو بچانے کی، مدارس کو محفوظ رکھنے کی مختلف تدبیریں ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کے دل میں مدرسے کی عظمت، اہمیت بڑھانی چاہیے، اور ان کا ربط ہمارے ادارے سے مضبوط رہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی نہ کوئی عوامی ربط کا مشغلہ ہمارے ادارے میں رہنا چاہیے۔ اس سے اگلی بات عرض کرتا ہوں، بحیثیت عالم دین آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھا دیں، آپ تقریر فرما دیں، واعظ کہہ دیں۔ آپ کی پہلی اور بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی ہمہ جہت رہنمائی کریں۔ لفظ یاد رکھیے، ہمہ جہت رہنمائی۔ جہاں بھی رہبری کی ضرورت ہے آپ رہبری کریں، آپ بتائیں کہ کس سمت میں جانا ہے۔ جو فتنے آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ ان کو آگاہ کیجیے۔ شکیلیت کا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، گوہر شاہیت کا فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ بیٹھا ہوا ہے پڑوس کے ملک میں، لیکن وہاں سے انٹرنیٹ کے ذریعے، آلات کے ذریعے مختلف قسم کی باتیں وہ بیان کرتا ہے، اور یہاں لوگ متاثر ہو رہے ہیں، یہاں لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے۔ کون اس کے مقابلے کے لیے آئے گا؟ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہمارے دین کا حصہ ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہونی۔ ہمیں آگے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے کہ امت کا ایمان محفوظ رہے۔ شکیل ابن حنیف ہو یا ریاض گوہر شاہی ہو یا قادیانیت کا فتنہ ہو، ہر فتنے کا منہ توڑ جواب ہمیں دینا اور علم کی روشنی میں دینا ہے، پوری طاقت کے ساتھ دینا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کتنے بڑے عالم تھے، اسلام کی آخر کی 5 صدیوں میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا۔ یہ جہاں فانی ہے کوئی بھی شے لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ اتنے بڑے عالم، پوری زندگی علم دین کی خدمت میں گزری، مگر اخیر عمر میں قادیانیت کے مقابلے کے لیے میدان میں نکلے، شاگردوں کو لگایا، سخت بیماری میں بہاولپور گئے، قادیانیوں کے خلاف مقدمے میں گواہی دینے کے لیے سخت بیمار تھے۔ حکیموں اور طبیبوں نے کہا جان کا خطرہ ہے، نہ جائیے، مگر گئے۔ ہزاروں لوگ ان کی زیارت کے لیے جمع ہوئے، کھڑے ہوئے، فرمایا میری حالت ایسی نہ تھی کہ میں یہاں آتا۔ حکیموں نے، طبیبوں نے منع کیا، مگر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو نجات کا ذریعہ ہو، شاید یہاں حاضری کی برکت سے میری نجات ہو جائے۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے آیا ہوں، اسی سے نجات ہو جائے۔ یہ بات سن کر لوگ رو پڑے۔ ان کے ایک شاگرد تھے مولانا محمد انوری، وہ مجمع میں کھڑے ہو اور انہوں نے حضرت کی تعریف بیان کی، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں۔ جب وہ کہہ چکے تو حضرت نے فرمایا کہ ان صاحب نے ہماری تعریف میں مبالغے سے کام لیا۔ پھر فرمایا یہ جملہ آپ کو سنانا تھا۔ خاتم المحدثین انور شاہ کشمیری نے کہا کہ لوگوں سنو، اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ یہ ارشاد فرمایا۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ عقائد کی حفاظت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو فتنے ابھر کر آ رہے ہیں جن کے بارے میں زبان رسالت نے گواہی دی تھی، سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ابھر کر آئیں گے۔ کون اس پر بند باندھے گا؟ اگر ہم بھی عافیت گاہوں میں چلے گئے، اگر ہم بھی مصلحت اور مصالحت کے راستے پر چلے گئے۔
یاد رکھیے مصلحت کے نام پر بزدلی کا غلاف اوڑھنا دین کے ساتھ بدترین بے وفائی۔ مصلحت کیا چیز ہے؟ جب بات عقیدے کی ہو صاف بات کیجیے، بے روک ٹوک بات کیجیے، معاملہ فرد کا ہو یا حکومت کا، ہماری زبان سے وہ نکلنا چاہیے جس کی تاکید اللہ نے فرمائی، جس کا حکم ہمیں دیا گیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، حق کو واضح کر دو، چھپا کر نہ رکھو۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ ہمیں طاقت سے اپنی بات کہنی چاہیے۔ ان فتنوں کی پشت پناہی کی جا رہی، ہم ہوں گے جو اس فتنے کے خلاف، اس سیلاب بلاخیز کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ اسی طرح جو مختلف دین کی خدمت کے شعبے ہیں ان میں ہماری کہیں نہ کہیں شرکت ہونی چاہیے۔ لوگوں کو تنہا نہ چھوڑیے کہ اپنے من سے لوگ کام کریں، ہر کام علماء کی نگرانی میں ہو۔ آپ جہاں ہیں آپ کو چاہیے کہ ہر طرف نگاہ رکھیں، چوکنے رہیں۔ انتم فی رباط دائم، تم ہر وقت محاذ پر ہو، ہر وقت تم محاذ پر ہو۔ پھر یہ بھی سمجھیے کہ علم عمل کے بغیر ادھورا ہے۔ اگر ہم عالم بن گئے مگر ہم میں اعمال نہیں، اخلاق نہیں، صفات نہیں، اچھی عادتیں نہیں، تو ہم اچھے عالم نہیں۔ اور یاد رکھیے گا عالم اس وقت تک بافیض عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اخلاق اور صفات پسندیدہ اپنے اندر پیدا نہ کرے، اس میں تواضع نہ آئے، اس میں خشیت نہ آئے، اس میں للہیت نہ آئے، اس میں انکساری نہ آئے، اس میں اللہ اللہ کرنے کی لگن نہ پیدا ہو۔ وہ عالم کیا عالم جس کا تعلق اللہ سے نہ ہو، جو عالم صرف نقوش و حروف کا عالم ہو، وہ معلومات رکھنے والا ہے، خدا کو جاننے والا نہیں۔ ہم اپنے آپ کو وہ عالم ربانی بنائیں جو اللہ کی پسند ہے۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ پڑھنے پڑھانے کا مقصد قرآن نے بتایا، ربانی بن جاؤ۔ ربانی کیا؟ اللہ والے بن جاؤ۔ ربانی کا سیدھا ترجمہ یہی ہے، اللہ والے بن۔ اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، اپنے اندر جھکاؤ لاؤ۔ جب تک ہم تربیت کے مرحلے سے نہیں گزریں گے ہمارا دل نہیں سنورے، ہم اپنے اندر اچھے اخلاق نہیں پیدا کر پائیں گے۔ یہ جو ایک مدرسہ دوسرے مدرسے کے پیچھے لگا ہے، ایک عالم دوسرے عالم کی ٹانگ کھینچتا ہے، وہ کیوں؟ وہ اسی لیے کہ ہمارا دل بنا ہوا نہیں۔ میرے والد کہتے تھے عالم کو عامی نقصان نہیں پہنچاتا، عالم کو عالم نقصان پہنچاتا ہے۔ اور پھر شعر سناتے تھے، کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ اگر ہم نقصان اٹھا رہے ہیں اپنوں کی وجہ سے، اور اس لیے نقصان پہنچایا جا رہا ہے کہ دل بنا ہوا نہیں۔ اگر دل بنا ہوا ہوگا تو پھر ہم صحیح راستے پر چلیں گے۔ حضرت مولانا اصغر حسین صاحب دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے، بہت نیک اور صالح بڑے عالم۔ ان کا ایک دوسرے بڑے عالم تھے، وہیں دیوبند میں پڑھا رہے تھے، بہت بڑے، ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا۔ ان سے اختلاف تھا، علمی مسئلے میں اختلاف تھا، دونوں کی رائے الگ الگ۔ مولانا اصغر حسین 5 وقتہ نمازوں میں بھی کبھی امامت نہیں فرماتے تھے، بڑی احتیاط تھی ان میں۔ لیکن ایک دفعہ عجیب بات ہوئی، دیوبند میں بارش نہیں ہو رہی تھی، استسقاء کا اعلان، اور چونکہ یہی 2 بہت بڑے عالم تھے اس وقت،
اور یہ نماز نہیں پڑھاتے تھے اور وہ بزرگ نماز پڑھاتے تھے، امامت کرتے تھے، تو ان بزرگ سے درخواست کی گئی کہ آپ استسقاء کی نماز پڑھا دیں۔ پڑھائی انہوں نے، مولانا اصغر حسین بھی گئے، پیچھے نماز پڑھی، مگر بارش نہ ہوئی۔ دوسرے دن پھر پڑھی گئی نماز انہی بزرگ کی امامت میں، پھر نہ ہوئی بارش۔ تیسرے دن پھر اعلان تھا نماز کا، جب وقت آیا امامت کا اور وہ بزرگ آگے بڑھنے لگے تو مولانا اصغر حسین نے کہا ٹھہر جائیں، آپ مجھ کو آج اجازت دیجئے کہ میں نماز پڑھا دوں۔ وہ پیچھے ہو گئے، کہا آپ پڑھا دیجئے۔ انہوں نے نماز پڑھا دی۔ لوگ حیران کہ اصرار کے باوجود کبھی محلے کی مسجد میں یہ آدمی نماز نہیں پڑھاتا ہے، آج اتنے بڑے مجمع میں امام کو روک کے خود نماز پڑھا دی۔ بعد میں لوگوں نے بہت اصرار سے پوچھا، جو جواب دیا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے بذریعہ الہام یہ خبر مل چکی کہ بارش نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ بارش کا نہ ہونا تو مقدر ہے، اب بارش نہیں ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ امام میں کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ ملامت میں بھی شریک ہو جاؤں، اگر لوگ کہیں ہم دونوں کو کہیں، اکیلے ان کو نہ کہیں۔ غور کیجیے کس درجے کے لوگ ہیں، اختلاف ہے اس شخص اس عالم دین سے، لیکن مخالفت نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، تحقیر اور تنقیص نہیں، تربیت کے مرحلے سے گزرے بغیر آپ یہ ذوق نہیں پیدا کر سکتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی صاحب دل سے اپنا تعلق قائم کرے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے۔ یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی۔ اسی کا حکم ہوا کونو مع الصادقین، اور رسمی تعلق نہیں، حقیقی تعلق پیدا کیا، محبت کا تعلق، تربیت کا تعلق۔ جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، ایک سینہ بسینہ ہے، ایک خانہ بخانہ۔ یہ آگ حرارت الہی، یہ عشق الہی سینے سے سینے میں منتقل ہوگا، یہ آگ سینے سے سینے میں منتقل ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ ذوق بھی ہمارے اندر آئے۔ اگر ہم بافیض عالم بننا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس راستے پر لے چلیں، تبھی توکل آئے گا، یقین آئے گا۔ کتنی ضرورت ہے ملک کے ان مشکل حالات میں یقین و ایمان کی، حالات و خطرات سے مقابلے کی۔ یہ بغیر تربیت کے آپ کے اندر نہیں آئے گا۔ اگر ہم سر اٹھا کر اس ملک میں جینا چاہتے ہیں تو ہمیں خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اپنے آپ کو صحیح راہ پر ڈالنا ہوگا، اور صفات پیدا کرنے کی محنت کرنی ہوگی، تب بات بن سکے گی۔ یہ چند ضروری باتیں موقع کی مناسبت سے میں نے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں میں برکت نصیب فرمائے، آپ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ مجھے خوشی ہے کہ دارالعلوم محمودیہ کا رشتہ معہد ملت سے قائم ہے، اور یہ معہد ملت ہی کا فیضان و امتداد ہے، اور معہد ملت کی خدمت کا تسلسل ہے۔ انشاءاللہ پہلے سے زیادہ اس ادارے کو معہد ملت سے مربوط رکھ کر ہم لوگ کوشش کریں گے کہ یہ ادارہ مزید علمی اور دینی اور درسی خدمت انجام دے، اور معہد ملت کا فیضان مختلف اداروں سمیت اس ادارے سے بھی جاری رہے، ساری رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔